أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق ما يشاء ويحكم ما يريد. هو العليم اللطيف الخبير وليس له شريك ولا مثيل ولا نظير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات محمد. ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والو، تم سمجھتے ہو کہ دل کی دھڑکن کا نام زندگی ہے، تم سمجھتے ہو بدن کی حرارت کا نام زندگی ہے، تم سمجھتے ہو اعضاء و جوارح کی تاب و توانائی کا نام زندگی ہے۔ نہ دل کی دھڑکن زندگی ہے، نہ بدن کی حرارت زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب تمہارا خدا یا اس کا رسول پکارے تو خدا اور رسول کی آواز پہ دوڑ پڑو، اسی کا نام زندگی ہے۔ جب خدا پکارے تو اس کی آواز پر دوڑ پڑو، اس کا نام زندگی ہے۔ جب رسول پکارے تو اس کی آواز پر دوڑ پڑو، اس کا نام زندگی ہے۔ اگر تم کو خدا اور رسول نے پکارا اور تم نے خدا اور رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہی، نہ اٹھے، تو زندہ رہو گے مگر مردہ سمجھے جاؤ گے۔ اور اگر خدا و رسول کی آواز پر لبیک کہنے میں تم اٹھے اور تمہارا گلا بھی کٹ گیا تو بظاہر گردن کٹ جائے گی مگر مردہ نہ کہے جاؤ گے، شہید راہ خدا کہے جاؤ گے۔ اسلام میں زندگی کا مفہوم، لائف کا تصور دنیاوی مفہوم سے بالکل جداگانہ ہے۔ اسلام رشتہ روح اور رشتہ جسم کو فقط زندگی نہیں قرار دیتا، بلکہ تعلیمات خدا و رسول پر دوڑ پڑنے کا نام، عمل کرنے کا نام زندگی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب خدا کی آواز پر لبیک کا نام زندگی ہے اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے کا نام زندگی ہے، تو خدا و رسول کی آواز پر وہی لبیک کہے گا جو خدا کو پہچانتا ہو، رسول کی آواز پر وہی لبیک کہے گا جو رسول کو پہچانتا ہو، اہل بیت رسول کی آواز پر وہی اٹھے گا جو اہل بیت کو پہچانتا ہو۔ تو اس کے معنی اصل میں زندگی پہچاننے کا نام ہے، اور اسی لیے ہماری اردو زبان کی تنگ دامنی ہے کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ہم ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دونوں معنی کی دنیا بالکل الگ الگ ہے۔ ایک لفظ ہے اردو میں پہچاننا اور ایک لفظ ہے ماننا، تو توجہ فرمائیے۔ پہچاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے۔ پہچاننے کے بعد جو لفظ ہے وہ لفظ معرفت ہے، عرفان۔ جب بندہ کسی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو اسے صاحب معرفت اور صاحب عرفان کہتے ہیں، اور جب پہچان کے مان بھی لیتا ہے تو اسی صاحب عرفان کو صاحب ایمان کہا جاتا ہے۔ پہچاننے کا نام ہے معرفت، اہل علم تشریف فرما ہے۔ پہچاننے کا نام ہے عرفان، پہچاننے کا نام ہے آگہی، اور پہچان کے مان لینا یہی صاحب ایمان بناتا ہے۔ اگر تم نے خالی پہچانا اور نہ مانا تب بھی گمراہ ہو،
اگر خالی پہچان لیا معرفت پیدا نہ مانا تب بھی گمراہ ہو، اور مانا بغیر پہچانے مانا تب بھی گمراہ ہو۔ اسلام کو پہچانیے، اگر معرفت پیدا کر لی اور ایمان نہ پیدا کر سکے تو یہ معرفت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ عرفان تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور خالی مان لیا بغیر پہچانے مانا، بغیر معرفت کے مانا، وہ ایمان بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندے نے پہچانا ہے تو مانے، اور مانا ہے تو پہچان کے مانے۔ اگر عرفان پیدا کیا ہے تو ایمان تک جانا ہوگا، اور وہی ایمان قابل قبول ہوگا جو معرفت کے نتیجے میں پیدا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہو۔ اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ بلاغہ میں ارشاد، دین کی آغازی، دین کی ابتدائی معرفت سے ہوتی ہے۔ دین میں پہلی چیز ہے معرفت، پہلے پہچانو، جب پہچان کے فوراً مان بھی لو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے پہچانو، یعنی صاحب عرفان بن جاؤ، جب پہچان کے مانو گے تو صاحب عرفان صاحب ایمان ہو جائے گا، اور وہی ایمان قابل قبول ہے جو معرفت کے بعد پیدا ہو۔ عزیزان گرامی، اگر اسلام میں سب کچھ پہچاننا ہی ہوتا تو توجہ ہوئے، اگر اسلام میں سب کچھ پہچاننا ہی ہوتا تو ہم سے زیادہ پیغمبر اسلام کو کل کے کافروں نے پہچانا تھا۔ ہم نے خالی سنا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ سگریدے کلمہ پڑھتے تھے، کل کے کافروں نے کلمہ پڑھتے دیکھا تھا۔ ہم نے خالی سنا ہے کہ پیغمبر نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کل کے کفار نے شق القمر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم نے خالی سنا ہے کہ پیغمبر کے احترام کو جھک جاتے تھے، کل کے کافروں نے احترام رسول میں درختوں کو جھکتے دیکھا تھا۔ اور انہوں نے پہچانا بہت کچھ، مانا کچھ نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو پہچاننے پہ ٹھہر جائے وہ کافر ہوتا ہے، جو پہچان کے مان لے وہی مسلمان بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو پہلے پہچانو، پھر اس کے بعد توجہ کیجیے گا۔ میرا انداز یہی ہے کہ بچے بھی حقائق کو پہچانیں، اور یہ دین کی بنیادی چیزیں منزل تک آؤں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ زمین کے صلوات بھیجیں باوجود محمد وآل محمد۔ تو اسلام کہتا ہے پہلے پہچانو پھر مانو۔ وہ پہچاننا تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گا اگر مانو گے نہیں، اور وہ ماننا فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر بغیر پہچانے مانو گے۔ اگر بغیر پہچانے مانو گے تو اس میں پریشانی یہ ہوگی کہ آج ان کو مانا ہے، کل ان کو مانو گے، پرسوں ان کو مانو گے، لیکن اگر پہچان کے سمجھ بوجھ کے مانو گے تو حکومتیں مٹ جائیں گی، تمہارے ایمان میں فرق نہ پیدا ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے اپنے طور پر سمجھ کے مانا تھا وہ اور تھے، اور جنہوں نے سمجھ بوجھ کے مانا تھا۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہچاننا اور ماننا دو الگ الگ دنیا ہے، توجہ، عرفان الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہم کو خالی مانیے، ہم کو پہچاننے کی کوشش نہ کیجیے۔ ان کو مانیے کہ بہت بڑے عالم ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہ پوچھیے گا ورنہ پہچان لیے جائیں گے۔ ان کو مانیے کہ بہت بڑے شاعر ہیں، کبھی نہ کہیے گا مصرع لگا دیجیے، اگر بحر سے باہر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ان کو مانیے کہ بہت بڑے ادیب ہیں، کوئی ادبی گفتگو نہ کیجیے گا۔ ان کو مانیے کہ بہت بڑے سائنسداں ہیں، کوئی سائنس کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا۔ خالی بڑا مانیے، کچھ پوچھیے نہیں۔ اگر آپ نے پوچھ لیا اور غریب نہ بتا سکے تو ساری شخصیت کا بھرم خاک میں مل جائے گا۔ ان کو بڑا عالم مانو، ان کو بڑا فقیہ مانو، ان کو بڑا شاعر مانو، ان کو بڑا سائنٹسٹ مانو، ان کو ہسٹورین مانو، ان کو ادیب مانو، خبردار کوئی سوال نہ کرنا۔ اگر تم سوال کر بیٹھے اور جواب نہ سکے تو نتیجہ یہ ہوگا جو مانتے ہو بھی چلا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا یہ چاہتی ہے ہم کو مانو، ہم سے سوال نہ کرو ورنہ پہچان لیے جائیں گے۔ اب تاریخ کا فرق پہچانیے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جن کو اپنے کردار میں کسی عیب کا یقین ہوتا ہے وہ چاہتے ہم کو مانو، پہچانو نہیں۔ ہم سے سوال نہ کرنا، خالی مانو، مگر جس کو اپنے کردار پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے وہ سوال کرنے پر پابندی لگاتا، وہ بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہے جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ علی تو چاہتا ہی ہے کہ اسے مانو تو پہچان کے مانو، بغیر پہچانے کبھی نہ مانو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک بار تو مل کے صلوات پڑھیں باوجود محمد وآل محمد۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بنیادی چیز معرفت ہے اور معرفت کے بعد ایمان ہے تو معرفت کیسے پیدا ہو؟ اس لیے اسلام نے علم پر زور دیا ہے، تعلیم پر زور دیا ہے۔ دنیا کا تنہا مذہب ہے جس نے علم کو حاصل کرنے کے لیے فریضہ قرار دیا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے پاس تعلیم تھی، ایجوکیشن تھی، علم تھا، سب کچھ تھا، جس دن علم گیا سب چھن گیا ہم سے۔ پوری تاریخ بر صغیر کی آپ کے سامنے ہے، کیا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، اور جب علم چلا گیا تو عزت بھی چلی گئی، دولت بھی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا۔ باقر محمودی جنہوں نے مولا کائنات کے ان کلام کو جمع کیا ہے جو نحو بلاغہ سے الگ ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، اس میں فقرہ ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کے سارے دشمنوں کو جمع کر لیا جائے، جس میں نمرود بھی ہے اور شداد بھی ہے اور ابلیس بھی ہے اور فرعون بھی ہے اور یزید بھی ہے اور حامان بھی ہے، جتنے اس دور کے اعتبار سے تھے، جتنے اسلام کے دشمن تھے، ان سارے دشمنان کو مثلا جمع کر لیا جائے اور اسی لائن میں جہالت کو بھی انسانی شکل میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، اسی لائن میں نمرود، حامان، قارون، فرعون جہاں کھڑے ہیں وہیں لٹریسی، جہالت بھی انسانی شکل میں کھڑی ہوئی ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نمرود کی گردن بعد میں کاٹوں گا، جہالت کا سر پہلے قلم کروں گا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہی وہ جہالت ہے جس نے نمرود کو نمرود بنایا ہے، یہی وہ جہالت ہے جس نے فرعون کو فرعون بنایا ہے، یہی وہ جہالت ہے جس نے حامان کو حامان بنایا ہے۔ جہالت کو ختم کرو، خود بخود برائیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہر برائی کی جڑ کا نام جہالت ہے، ہر خیر کی جڑ کا نام علم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار تو اور بھی کسی صلوات بعد محمد والے ہوتا۔ تو اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب کوئی پہچانے گا اور پہچاننے کے بعد صاحب ایمان ہو جائے گا تو اس پہ زندگی پیدا ہو جائے گی۔ زندگی کیا ہے؟ آج ایک تصور پایا جاتا ہے ہمارے یہاں جو ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کو کھائے چلا جا رہا ہے، اب وہ کیا ہے؟ خود اپنے خول میں انسان ڈوبا ہوا ہے، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہم کیوں کسی کو فائدہ پہنچائیں، ہم تو خود ہی اپنے اندر اتنا مصروف ہیں کہ ہم کو موقع ہی نہیں ملتا۔ کیا اس کا نام زندگی ہے؟ اگر ہمارا علم ہوتا تو ہم زندگی کا مفہوم خود بخود طے کر لیتے اور ہمارے کردار میں خود بخود وسعتیں اور گنجائشیں بڑھتی چلی جاتی۔ قرآن مجید نے زندگی کا تصور پیدا کیا ہے، اور یہیں سے آپ توجہ چاہتا ہوں۔ جب آپ دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے دیہات میں دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتی بنجر اور کچھ ہوتی ہے زرخیز، فرٹائل، اپجاؤ۔ قرآن نے کہا کچھ زمینیں مردہ ہیں، کچھ زندہ ہیں۔ کیوں قرآن نے زمین کو مردہ کہا اور کیوں دوسری زمینوں کو زندہ کہا؟ کئی مردہ زمین وہ ہے اس پر لاکھ پانی برسے، لاکھ آب پاشی ہو، لاکھ تحفہ ریزی ہو، لاکھ ڈالو، سب برباد ہو جائے گا۔ زندہ زمین کیا؟ دانہ ڈالو اس کے سامنے آ جائے گا۔ جب اللہ پانی برساتا ہے تو یہاں بھی وہاں بھی، مگر جو مردہ ہے وہ مردہ ہی رہتا ہے، اور زندہ کو رویدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیا کوئی دل دھڑکنے لگتا ہے اس میں؟ کچھ نہیں، مگر ایک فرق پیدا ہوا زندہ اور مردہ کو پہچاننے کے لیے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس کو جو دیا جائے اسے بھی نہ بچا سکے وہ مردہ ہے، جو اپنے فیض کو آگے بڑھا دے وہی زندہ ہے۔ جس کو جو دیا جائے اسے بھی نہ سنبھال سکے، دانہ ڈالیے بنجر زمین میں، جل بھن کے خاک ہو جائے گا۔ ایک دانہ پڑا زرخیز زمین میں، 1 سے 1000 دانے ہو گئے۔ گویا قرآن مجید زندگی اور موت کا تصور دے رہا ہے کہ جس کو جو دیا جائے وہ بھی نہ بچا سکے وہ مردہ ہے، اور جو اپنے فیض کو آگے بڑھا دے، جو اپنے فیضان سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ اور واضح کر دوں، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک بکری پلی ہوئی ہے، بکری نے بچہ دیا، ایک بکری آپ کی، ایک بکری آپ کی ہے۔ آپ اپنی بکری کے بچے کو لے کے آئے ان کی بکری کے پاس، کیا ان کی بکری آپ کی بکری کے بچے کو دودھ پلائے گی؟ سونگ کے الگ کر دے گی۔ آپ لے جائیے اپنی بکری کے بچہ، ان کی بکری دودھ پلائے نہیں، سونگ کے الگ کر دے گی، جبکہ دونوں بکری ہی کے بچے ہیں، مگر دودھ پلائے گی اپنے بچے کو۔ اب تو فرق پہچانا، جہاں فیض اپنے تک محدود رہ جائے یہ حیوانیت ہے، جہاں فیض اپنی ذات تک محدود رہ جائے یہی حیوانیت ہے، اور جہاں فیض آگے بڑھ جائے یہی کمال انسانیت ہے، یہی کمال بشریت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
بھائی مجلسیں درسگاہ بھی ہوتی ہے، اسے میسج ملنا چاہیے. تو زندہ اور مردہ کا فرق پہچانے. اب اس کو تاریخ میں دیکھیے تو مردہ کی مثال قرآن نے یہ بیان کی کہ جس کو جو دیا جائے اسے بھی نہ بچا سکے، وہ مردہ ہے. اور جب اپنے فیض کو آگے بڑھا دے، مردہ زمین میں دانا ڈالا جل کے خاک ہو گیا، وہ زمین مردہ. اور ایک دانے سے 1000 دانے پیدا ہو گئے، وہ زمین زندہ ہوئی. اگر زندہ و مردہ زمینوں کا عالم سمجھ میں آ گیا تو اب بزم رسول میں آئیے. محفل سجی ہوئی ہے، اصحاب کا مجمع ہے. جب باہر نکلے انہوں نے ان سے پوچھا ارے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا بتائیں آنکھ لگ گئی تھی. کہا اچھا آپ بتائیے. کہا کیا بتائیں ہماری یادداشت کمزور ہے. کہا آپ بتائیے. کہا ہم تو بھول گئے. یعنی جو کچھ نبی نے دیا اسے بھی نہ بچا سکے، جو کچھ پیغمبر نے دیا اس سے بھی نہ بچا سکے. اور ایک دوسرا تھا جو آواز دے رہا تھا کہ نبی نے ہم کو علم کے 1000 باب دیے اور ہم نے ہر باب سے 1000 باب اور پیدا کر لیے. ایک وہ کردار ہے کہ جو کچھ نبی نے دیا اسے بھی نہ سنبھال سکا، اور ایک وہ تھا جو باب میں باب کا اضافہ کر رہا تھا. اب آپ نے پہچانا کہ مومن کی موت بھی زندگی کہے جانے کے قابل ہے اور منافق کی زندگی بھی موت کہے جانے کے قابل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پروردگار عالم نے انسان کو جو شرف دیا ہے، جو طاقت دی ہے، ایک ایسا شرف جو امتیاز پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، وہ ہے علم، تعلیم، ایجوکیشن. جب تک ہمارے پاس یہ تھا سب کچھ تھا، چلا گیا سب کچھ چلا گیا. اس لیے آپ دیکھ لیجئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نجل البلاغہ میں ارشاد فرماتے اتقوا بفراست المومن. کیا فرماتے ہیں؟ مومن کی فراست سے ڈرو. ایک صاحب پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نجل البلاغہ علی کا کلام ہی نہیں ہے. کہتے ہیں بعض ایسے خطبے آ گئے ہیں جو مولا کے شان شان نہیں تھے، لہذا وہ خطبہ تو علی کا ہو ہی نہیں سکتا. لوسجی میں تھا. کون سی بات ہے بھائی؟ کہ مولا کبھی نہیں کہہ سکتے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں. مولا کبھی نہیں کہہ سکتے کہ عورتیں ناقص الایمان ہیں. مولا کبھی نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں کو میراث میں حصہ کم ملنا چاہیے. یہ میرے مولا کا کلام نہیں ہے. یہ مولا نے عورتوں کی عزت کی ہے، ان کی رسپیکٹ کو سمجھایا ہے، بڑھایا ہے. مگر یہ کہنا کہ ناقص الایمان کہہ دیا اور ناقص العقل کہہ دیا اور ناقص الميراث کہہ دیا لہذا ان کا خطبہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دین کو پہچانا ہی نہیں. عقل کہتے کس کو؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن. اصول کافی کی پہلی حدیث. العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل کا کام ہے معبود کی عبادت کرنا اور جنت کو حاصل کرنا. اس کے معنی ہوئے جیسے جیسے عبادت بڑھے گی عقل کا کمال بڑھے گا. عبادت کا موقع کم ہوگا تو عقل کم ہو جائے گی. چونکہ قہری طور پر اسلام نے خواتین کو ہر مہینے میں کچھ دنوں تک عبادت سے الگ کر دیا ہے، تو جہاں عبادت کا موقع کم تھا وہاں عقل کم تھی. یہ کہنے کو ناقص العقل کہہ دیا معذرت دیوانی و پاگل ہے. عقل کا کام ہے معبود کی بندگی. چونکہ قہری طور پر 7 دن 10 دن یہ عورتوں کے واسطے باعث زحمت نہیں، باعث رحمت ہے. جو عورتیں اس زحمت سے محروم ہیں وہ نعمت اولاد سے محروم ہیں. اور ایک لفظ میں کہہ دوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. دیکھیے اسی لیے تاریخ میں وہ عورتیں، توجہ، وہ عورتیں کہ جو ہر لمحہ حیات جن کا پاک ہوتا ہے، ہر نفس جن کا پاک ہوتا ہے، اسی کو بطول کہتے ہیں. سیدہ کے معنی آپ جانتے ہیں، طاہرہ کے معنی جانتے ہیں، زاکیہ کے معنی جانتے ہیں، راضیہ کے معنی، سب کے معنی سے. مگر بطول کے معنی، بطول عورت جس کا ہر لمحہ حیات پاک ہو، ہر نفس پاک ہو. تاریخ کی 2 ہی عورتیں بطول ہیں. ایک مریم کی ماں، یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین. اے مریم تم کو چن لیا اور وہاں رکھا جو منزل طہارت ہے. اور تاریخ کی دوسری عورت جناب معصومہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک بطول وہ ہیں، ایک بطول یہ ہیں، مگر دونوں کا فرق پہچانیے. وہ بطول ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یوں پاک کیا اور پاک رکھا، لیکن وہاں رکھا جو پاک رکھنے کی حد ہے.
اے مریم تم طاہرہ ہو، تم پاکیزہ ہو۔ قرآن طہارت مریم کی قسم کھا رہا ہے اور وہاں رکھا جو حد طہارت ہے، اور جب زہرا کی بات آئی تو کہا یوں پاک رکھا جو حق طہارت ہے۔ اب پہچانا آپ نے، جب طہارت منزل حد میں آتی ہے تو عصمت مریم کہلاتی ہے، جب کمال حق میں پہنچتی ہے تب عصمت زہرا بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مگر لفظ کے معنی بچائیے، ایک مریم تھی بطول ہر لمحے حیات پاک، اور ایک حسنین کی ماں ہے بطول ہر لمحے حیات پاک۔ یہ بطول کے معنی ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ مریم ہر اعتبار سے پاکیزہ، ہر اعتبار سے طاہرہ، بطول ہیں، کوئی شوہر نہیں کہ مادے کا دخل ہو، لیکن جب ان کے یہاں ان کے بیٹے کی پیدائش کا وقت آیا تو سنتے رہتے ہیں اب کیا کہ مریم چلی جاؤ، یہ بیت العبادہ ہے، جائے ولادت نہیں ہے۔ چلی گئی مریم، لیکن مریم کا مکالمہ فاطمہ زہرا مریم وغیرہ کسی اور سے کر رہا ہوں۔ جو مریم بطول ہیں، طاہرہ ہیں، معصوم نبی کی ماں ہیں، جو صاحب شریعت ہے، مگر جب ان کے یہاں ان کے بیٹے کی پیدائش کا وقت آیا کہا چھوڑو بیت المقدس، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں۔ اے پروردگار مریم تم نے باہر کر دیا، اور تاریخ کی وہ عورت کہ جس کو تو نے بطول نہیں کہا، تاریخ کی وہ عورت جس کو تو نے بطول نہیں کہا اور جس کے شوہر کو مسلمانوں نے مسلمان نہیں کہا، تاریخ کی وہ عورت جس کو پروردگار نے بطول نہیں بنایا اور جس کے شوہر کو مسلمان نہیں کہا، جب اس کے ہاں اس کے بیٹے کی پیدائش کا وقت آیا تو تیرے گھر کی دیوار میں در کیوں ہو گیا؟ کہ دنیا کو یہی بتانا ہے کہ پہلے مریم کو علی کی ماں کے مقابلے میں لاؤ، زہرا کا مقابلہ تو بعد میں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب فرق پہچانیے کہ جس کو مسلمانوں نے، جس کے شوہر کو مسلمانوں نے مسلمان نہیں کہا، اس کا بیٹا تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا۔ جس کے شوہر کو مسلمانوں نے مسلمان نہیں کہا، اس کا بیٹا خدا کے گھر پیدا ہوا، اور جس کو سب سے بڑا مسلمان مانا، اس کو مسلمان باپ کا گھر بھی نصیب نہ ہو سکا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ناقص الایمان کے معنی پہچانا آپ نے؟ عقل کا کمال ہے عبادت اور جنت کا حصول۔ یہی وجہ ہے اسلام دین عقل ہے، دین علم ہے۔ کوئی کام اسلام نہیں لینا چاہتا جو عقل کے خلاف ہو۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، چلے گئے قبرستان اور قبر میں جا کے آپ بلب جلائے ہیں، موم بتی جلائے ہوئے، کیا اس موم بتی سے اس بلب سے روشنی پہنچے گی اندر؟ نہیں پہنچے گی، ہزاروں پاور کا لگا دیجیے بلب۔ لیکن اگر آپ کسی غریب بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیجئے اور کہیے پروردگار اس سے جو ثواب ملے وہ میرے باپ کی روح کو پہنچ جائے، تو یقیناً پہنچ جائے گا، کیونکہ علم سے بڑھ کے کوئی روشنی نہیں ہے۔ توجہ ہمارا، اسلام دین عقل ہے، اسلام دین فکر ہے۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ جیسے جیسے عقل کا کمال سامنے آئے گا بندگی بڑھتی چلی جائے گی۔ جہاں پروردگار نے فرائض میں کمی کر دی ہے وہ عقل کا کمال بھی کم ہے۔ اور میراث میں کوئی کمی کرتی، چونکہ مرد کو زیادہ دلوایا عورت کو کم، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جیسے جیسے زندگی کی کارگاہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ جب بیٹا تھا ذمہ داری باپ پر تھی، اب شوہر ہو گیا، زوجہ کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ عورت جب تک بیٹی تھی باپ کی ذمہ داری، اب بیوی ہو گئی شوہر کی ذمہ داری، اب ماں بن گئی بچوں کی ذمہ داری۔ تو جیسے جیسے مرد اپنے میدان میں نکل رہا تھا اس کی ذمہ داری بڑھ رہی تھی اور عورت کی ذمہ داری گھٹ رہی تھی۔ جہاں ذمہ داری زیادہ تھی وہاں زیادہ دلوایا ہے، جہاں ذمہ داری کم تھی وہاں کم دلوایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعد۔ توجہ ہمارے ہیں، اب جہاں ذمہ داری زیادہ تھی وہاں دوہرا حصہ دلوایا، زیادہ دلوایا، جہاں ذمہ داری نہیں وہاں اسلام نے میراث دلوایا۔ عقل کے خلاف اسلام کسی کام کا حکم نہیں دیتا ہے، غور ہمارے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اتنے امتیازات کے باوجود اب حیوان اور انسان کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ جو اپنے فیض کو اپنی ذات تک محدود رکھے وہ حیوان ہے، اور جو اپنے فیض کو آگے بڑھا دے یہی کمال انسانیت۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے تو پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کو تاریخ نے کیا لکھا؟ مہاجر، یہ تو لکھا۔
اور جب پیغمبر مدینے پہنچے تو تاریخ کیا لکھا؟ انصار، مددگار۔ تو کیا مکے والے انصار نہیں تھے؟ سارے عقیدے کی تبلیغ مکے میں ہوئی ہے، بنیادیں وہاں رکھی گئی، مستحکم وہاں ہوا، مگر مکے کے مددگاروں کو یہ مہاجر ہیں، بہت بڑا شرف اجرت۔ مگر جب مدینہ مدد کی تو لوگ ارے یہ انصار ہے رسول کے، انصار رسول مدینے کے رہنے والے تھے، تو انصار مکہ بھی تو کہیے آپ۔ کہ نہیں انصار مکہ نہیں، مہاجر، رسول کے ساتھی، مدینے والے مددگار۔ بات کیا کہ بتاؤ، بات فقط اتنی ہے کہ مکے کے مددگاروں کو تاریخ نے اس لیے انصار نہیں کہا، اس لیے مددگار نہیں کہا کہ مکہ تو رسول کا گھر تھا، گھر والے تو گھر کے کام آتے ہی ہیں، اپنے تو اپنوں کے کام آتے ہی ہیں، بات تب ہے کہ غیر کے کام آؤ۔ یہی وجہ تھی کہ جب اپنوں نے اپنے کو مدد کی تو تاریخ نے ان کو نہیں لکھا انصار، مگر جب غیر کے کام آئے تو وہی انصار کہلائے، تاکہ طے ہو جائے اسلام میں مدد کے معنی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھیں باوجود محمد و آل محمد۔ نہیں تو انسانیت کا امتیاز اور انسانیت کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے خول سے نکل کے دوسروں کے کام آئے، اسی کو اسلام نے زندگی کہا، خدمت خلق کا نام ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اکثر کمنل رائٹس ہوتے رہتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے ہندو مسلمان کا، مگر بعض واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پورا محلہ ہندوؤں کا، ایک گھر مسلمان کا ہے، دوسرے محلے کے ہندو پہنچ گئے اس مسلمان کو مارنے کے لیے، وہی ہندو کھڑے ہو گئے، خبردار اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، کہا ایک گھر تو یہ مار لینے دو، کہا نہیں، تم جانتے ہو کون گھر ہے وہ گھر ہے جب ہمارا بچہ دم توڑ رہا تھا تو اسی کے میرے بیٹے کو خون دیا تھا، بلڈ دیا تھا، پہلے میرے بیٹے کو مارو بعد میں اس کو مارنا، وہ ہمارے کام آیا ہے، لاکھ مسلمان صحیح، ہم بھی ہندو تم بھی ہندو صحیح، ہاتھ نہیں اٹھاتے، پورا علاقہ ہندوؤں کا ہندو مارنے آئے، ایک فیملی مسلمانوں کی، ہندو کھڑے ہو گئے بچانے کے لیے، اور اس کے برعکس بھی ہے، پورا علاقہ مسلمانوں کا، ایک گھر ہندو کا، دوسرے علاقے کے مسلمان آئے اس ہندو کو مارنے کے لیے، مسلمان خبردار اس ہندو پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جانتے کون ہے؟ اس کا بچہ ہمارے بچوں کو فری ٹیوشن پڑھاتا تھا، اگر نہ پڑھایا ہوتا تو وہاں بچے جاہل رہ جاتے، اتنے اونچے عہدے بنا ہوتے، وہ ہمارے کام آیا ہے، پہلے ہمارے بچوں کو مارو بعد میں اس کو مارنا، یہ کیوں بچا رہے ہیں؟ کیونکہ کام آیا ہے۔ اگر آپ کسی کی مجبوری بن جائیں تو غیر آپ کو بچا لے گا، اگر بوجھ بنیے گا تو باپ بیٹے کو مار ڈالے گا، بیٹا باپ کو مار ڈالے گا۔ بوجھ بننا موت کی علامت ہے، کام آنا زندگی کی علامت ہے۔ ہم کام آئے ہیں، ہم نے ان کی مدد کی، غیر آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے، اگر بوجھ بن جائے تو غیر کیا اپنے برداشت نہیں کرے۔ اسی لیے اسلام نے بوجھ بننے کو موت کہا ہے اور کام آنے کو زندگی کہا ہے، خدمت کرنے کو زندگی کہا ہے، جذبہ خدمت کا نام زندگی ہے، اور خدمت وہی کرے گا جس کو کچھ آتا ہو، کچھ پڑھا لکھا ہوگا، کچھ صاحب فن ہوگا، صاحب ہنر ہوگا، یہ بھی مدد کرے گا۔ اور ان تمام حوادث سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جو انسان کو طاقت و قوت عطا کی ہے، انہیں ملک کو عطا کی، نہ درختوں کو دی، نہ حیوانوں کو دی، نہ جمادات کو، کسی کو نہ دی سوائے انسان کے، اور اس طاقت کا نام ہے ول پاور، اس طاقت کا نام ہے قوت ارادی۔ یہ قوت ارادی معصوم ملک کے پاس نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع ہی میں ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، رکوع والا سجدے کے لیے بے چین ہے، سجدے والا رکوع کے لیے بے چین ہے، اور یہ انسان کا ارادہ تھا کہ ابھی قیام میں تھا، پھر رکوع میں چلا گیا، پھر سجدے میں چلا گیا، اور جھکا تو اتنا جھکا کہ پیشانی کو خاک پر رکھ دیا، اور اٹھانے والے اٹھایا تو اتنا اٹھایا کہ نماز کو معراج مومن بنا دیا۔ یہ انسان کی قوت ارادی کسی کو نہ دیا سوائے انسان کی، اس کو سنبھالیے، اس کو بچائیے، یہ بہت بڑی طاقت، بہت بڑی دولت ہے جو پروردگار انسان کو عطا کی۔ ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مصائب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک ٹیبلٹ کھا کے سو گئے، بیچارہ غریب آدمی تھا وہ ٹیبلٹ کھا کے سو گیا، جو بڑا آدمی تھا پوری بوتل پی کے سو گیا، مگر اس کو یہ نہیں سوچا کہ ہم سوئے تھے، حالات تھوڑی سوئے تھے، ہم سوئے تھے، حادثات تھوڑی سوئے تھے، اب جیسی جاگا قوت ارادی اور کمزور ہو گئی، اور کمزور ہو گئی، اور کمزور۔ جس اسلام نے قوت ارادی کو ذریعہ قرار دیا ہے، ہر محاذ پر کامیابی کا اسلحہ بنایا ہے،
وہ قوت ارادی پیدا کیسے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، وہ قوت ارادی پیدا کیسے ہو؟ اب جملہ پہچانیے گا، دنیا والے جب قوت ارادی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو مشق کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے، پریکٹس کے ذریعے، کثرت کے ذریعے. ایک آدمی روز ٹہلنے جاتا ہے، مثلا روز دوڑتا ہے 5 میل 1 گھنٹے میں، اور پریکٹس کرے گا، اب 1 گھنٹے میں 6 میل دوڑے گا، اور ایکسرسائز بڑھے گی، 1 گھنٹے میں 8 میل دوڑے گا، 10 میل دوڑے گا. مگر اس میں پریشانی یہ ہے، جس دن دوڑنا بند کر دے گا پھر وہاں پہنچ جائے گا جہاں پہ شروع کیا تھا. آج یہاں درد ہو رہا ہے، آج وہاں درد ہو رہا ہے. ایک بچہ لکھنے کی ایکسرسائز کر رہا ہے، لکھتا ہے 2 منٹ میں 1 پیج، اور پریکٹس کرے گا 3 پیج لکھے گا، 5 پیج لکھے گا. تو ایکسرسائز کی اسلام نے مخالفت نہیں کی، پریکٹس کی اسلام نے مخالفت نہیں کی، مگر اسلام ایک جملہ کہتا ہے. اسلام کہ دیکھو ایکسرسائز کرو، مشق کرو، پریکٹس کرو، اور اتنا سوچ لو یہ قوت دینے والا کون ہے؟ معرفت. یہ قوت دینے والا کون ہے؟ وہی پروردگار تو ہے. اگر وہ نہ چاہے گا تو لاکھ ایکسرسائز کریں، قوت ارادی نہیں پیدا ہو سکتی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کا روزہ آنے سے پہلے ہم کو شروع میں پریکٹس کرنی چاہیے تھی. پہلے صبح کا ناشتہ بند کرتے، پھر دوپہر کا کھانا چھوڑتے، پھر شام کا کھانا بند کرتے، پھر بیڑی بند کرتے، سگریٹ چھوڑتے، حقہ چھوڑتے، تاکہ 28 شعبان تک تیار ہو جاتے کہ پرسوں سے روزہ رکھنا ہے. پر ممبر قسم کھا کے رہو، ہم شعبان کی 30 تاریخ تک دن بھر کھاتے رہے، مگر جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھا ہر چیز پہ کنٹرول آیا کہاں سے؟ کیا کوئی پریکٹس کی تھی چھوڑنے کی؟ صبح کم کھاتے، شام کا کھانا چھوڑتے، ناشتہ چھوڑتے، دن بھر کھاتے رہے 30 شعبان تک، مگر جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھا ہر چیز پر کنٹرول آیا کہاں سے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا والے قوت ارادی مشق کے ذریعے پیدا کراتے ہیں، اسلام معرفت الہی کے ذریعے پیدا کراتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اسلام معرفت کے ذریعے قوت ارادی کو ڈیولپ کر رہا ہے. خدا کو پہچانو، اس کی عظمت کا خیال پیدا ہوگا، خود بخود ول پاور ڈیولپ ہوتا چلا جائے. کوئی پریکٹس نہیں کی ہم نے، کھانے پینے میں کنٹرول کی، وہ جیسے ہی چاند دیکھا اب نہیں کھا، خدا دیکھ رہا ہے. یہ آیا کہاں سے بھائی؟ کوئی ایکسرسائز کی تھی؟ کچھ چھوڑا تھا؟ اب پہچانا معرفت کس کمال کا نام ہے، معرفت کس طاقت کا نام ہے. جب عظمت الہی کا خیال بندے کے ذہن میں پیدا ہو گیا تو بندہ ڈر نہیں رہا، مطمئن ہے، مطمئن ہے، مطمئن ہے. اب وہی کریں گے جس میں خدا کی مرضی ہوگی، وہ کام نہیں کریں گے جس میں خدا ناراض ہو جائے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. تو کسی نے پوچھا کہ مولا انسان کے امتیازات میں جو اللہ نے قوت ارادی کو رکھا ہے، ول پاور کو، کہ یہ بہت بڑا شرف ہے. یہ وہ اسلحہ ہے جس سے انسان زندگی اور آخرت تمام مراحل کو طے کر سکتا ہے. اور انسان اگر معرفت کے بعد قوت ارادی پیدا کر لے اور پیدا ہو جائے تو انسان انسانیت کے اس کمال پر پہنچتا ہے کہ جہاں اسے پہنچنا چاہیے. یہ ہے قوت ارادی جو معرفت کے ذریعے پیدا ہوئی. اب آپ کو یہاں تک لے آیا. یہ موضوعات کم چھیڑے جاتے ہیں مگر ہماری زندگی میں باتیں کام آنے والی ہیں. مگر توجہ کیجیے گا تاکہ علم کی روشنی میں جو موضوع عرض کرنا چاہتا ہوں وہ 3 دن میں مکمل کر دوں. تو اب جب معرفت کے بعد قوت ارادی تو نہیں پیدا ہو گئی کہ کوئی کہے کہ کھاؤ نہیں کھائیں گے خدا ناراض ہو جائے گا، یہ کرو نہیں کریں گے مرضی خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا کو پہچان کی قوت ارادی آئی. اگر قوت ارادی، توجہ دیکھیے، رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ آ گیا، روزہ داروں کا مجمع ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو، خالی افطار کرا دو، سارے روزے کا ثواب مل جائے گا. ہاں ایک صاحب نے، اور دیکھیے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بڑی افطار پارٹی کرنے کا، اور جہاں لفظ پارٹی آیا وہاں صحیح غلط سب شامل ہو گئے. پارٹی نام ہی ہے ہر ٹائپ کے لوگوں کے جمع ہو جانے کا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. کہا مولانا تشریف لائیے گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. میں نے کہا میں تو نماز مغرب پر جماعت پڑھ کے آتا ہوں بھائی، جماعت کا بڑا ثواب ہے. کہا ٹھیک ہے. اب جب میں پہنچا وہاں معلوم ہوا لوگ افطار کر کے کھا پی کے جا چکے ہیں. ایک بیچارے کھجور لے کے کہا کھائیے بڑا ثواب ہے اس میں اور انشاءاللہ ثواب ملے گا. میں نے کھا لیا. میں نے کہا کن کو بلایا تھا آپ نے؟ کہا روزہ دار. روزہ دار نہیں تھے وہ، روزہ دار ہوتے تو روزہ داروں کا خیال کرتے، سب روزہ خور تھے.
کوئی روزہ دار اس میں نہیں تھا. اگر روزہ دار ہوتے نماز پڑھ کے آتے, ہمارے ساتھ آتے, آ کے کھا کے چلے گئے. آپ نے ان کو بلایا جن کا معدہ اتنا بڑا, جو نماز بھی کھا گئے, روزہ بھی کھا گئے, سارا افطار بھی کھا گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جو نماز بھی کھا گئے جماعت کی, روزہ بھی کھا گئے, افطار, اور سب سے بڑے متقی پرہیزگار. مگر روزہ اس پر جو قوت ارادی کام کرتی ہے, انسان ہر اعتبار سے روزے کا تحفظ کرتا ہے. آپ متوجہ ہیں, ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. اگر یہ قوت ارادی, پوری توجہ, اگر یہ قوت ارادی کسی ایکسرسائز یا کسی پریکٹس سے آتی, کسی مشق سے آتی, کسی ریاض سے آتی, تو علی کی تلوار بدر میں چلی, بدر میں پریکٹس تھی, احد میں چل گئی, احد میں پریکٹس تھی, خندق میں چل گئی, خندق میں ایکسرسائز تھی, خیبر میں چل گئی. مگر جب 25 سال کے لیے علی کی تلوار نیام میں چلی گئی, تو اب 25 سال کے بعد نکلے تو اسے کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پریکٹس چھوٹ گئی. اگر یہ قوت ارادی کسی ایکسرسائز کا نتیجہ ہوتی تو بدر میں چلایا, ہاتھ صاف ہو گیا, احد میں اور صاف ہو گیا, خندق میں اور صاف ہو گیا, خیبر میں اور صاف ہو گیا. مگر جب 25 سال کے لیے ذوالفقار نیام کے اندر چلی گئی تو اب علی کی پریکٹس چھوٹ گئی, ہاتھ کی صفائی رک گئی. اب جو 25 سال کے بعد تلوار نکلے تو اسے فرق نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایکسرسائز ختم ہو گئی. مگر تاریخ لکھتی ہے کہ 25 سال کے پہلے جب علی کی تلوار چلی تو سینکڑوں کو مارا, جب 25 سال کے بعد نکلی تو ہزاروں کو مارا. یہ تلوار کی صفائی بتا رہی ہے کہ علی کی قوت ارادی کسی مشق کی دین نہیں ہے, مشیت الہی کی دین ہے, معرفت پروردگار کی دین ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ قوت ارادی کسی پریکٹس کا نتیجہ نہیں ہے, یہ قوت ارادی مشیت الہی کے اشارے پر ہے, معرفت الہی کا نتیجہ. جہاں چاہ روک لیا, جہاں چاہ چلا دیا. یہ علی کی تلوار ہے. اردو ادب کے بہت بڑے شاعر گزرے, چونکہ میرا میدان ادب بھی ہے, بہت بڑے شاعر گزرے, مرزا غالب سنا ہوگا آپ نے. اور واقعی غالب اردو ادب پہ غالب بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. غالب واقعی غالب ہے. غالب کے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا بھائی اپنے دوست سے, غالب سے کہا, غالب کے دوست بھی تھے, غالب کو استاد بھی سمجھتے تھے, کہتے ہیں کہ غالب صاحب نے ایک مصرع کہا ہے, اس مصرع لگا دیجئے آپ, مگر شرط یہ ہے کہ مصرع لگانے کے بعد آپ کہتے ہیں جس کا مصرع اچھا لگ جائے اسی کا شعر ہو گیا, اور آپ مصرع لگا کہ ہمارا مصرع بھی لے لیں گے, آپ کا شعر بن جائے. کہا نہیں تمہارا ہی ہوگا, سناؤ. تو کہا نہیں سناؤں گا نہیں آپ کو. کہا پھر کیوں؟ کہا کہ دل نہیں چاہتا سنانے کا. سناؤں گا مصرع, آپ کھٹ سے مصرع لگائیں گے اور کہیں گے یہ میرا ہو گیا. کہا نہیں, ایک دن گزر گئے, 2 دن گزر گئے, نہیں سناؤں گا. مگر وہ شاعر ہی کا بیچارہ جو بغیر سنائے رہ جائے. معاف کیجیے گا, صلوات پڑھیں محمد والے. کہا اچھا کیا مصرع ہے بھائی؟ کہا مصرع سناؤں؟ کہا مصرع فارسی کا مصرع, میں ترجمہ کر دوں گا. کہا مصرع یہ ہے کہ اسپ و زن و شمشیر وفادار کسے دید. اسپ مانے گھوڑا, زن کے مانے عورت, اور شمشیر کے مانے تلوار. اسپ و زن و شمشیر وفادار کسے دید. گھوڑا, عورت, تلوار کسی کے وفادار نہیں ہوتے. یہ مصرع کسی کے فیتفل نہیں ہوتے. گھوڑا, عورت اور تلوار. اسپ مانے گھوڑا, زن کے مانے عورت, اور شمشیر کے مانے تلوار. اسپ و زن و شمشیر وفادار کسے دید. مصرع والا مشکل میں کہا ہے, مگر لگاؤں گا میں. ٹہلتے رہے, گھومتے رہے, ٹہلتے رہے, گھومتے رہے. کہا لگ گیا مصرع. کہا دیکھیں لگا تو رہے ہیں آپ, مگر خبردار نہیں کہ ہمارا ہو گیا, رہے گا ہمارا ہی. کا وعدہ کر چکا ہوں بھائی. پھر پڑھو مصرع. کہ اسپ و زن و شمشیر وفادار کسے دید. گھوڑا, عورت, تلوار کسی کے وفادار نہیں ہوتے. کہا پھر پڑھو مصرع. مصرع لگ گیا. اسپ و زن و شمشیر وفادار کسے دید. واللہ علی دید, علی دید, علی دید. غالب کے دوست نے مصرع دیا کہ گھوڑا, عورت, تلوار کسی کو وفادار نہیں ہوتے. غالب نے کہا ایک علی ہے, علی کا گھوڑا بھی وفادار, عورت بھی وفادار,
تلوار بھی باوفا، گھوڑا اتنا وفادار کہ غدیر کی واپسی پر علی کو بتا رہا تھا آگے دشمن ہے، ہوشیار رہیے گا۔ عورت ایسی وفادار کہ جب گھر میں آئی تو علی کو کہنا پڑا فاطمہ تم کیا آئی، میری عبادت میں اضافہ ہو گیا۔ اور تلوار ایسی باوفا کہ چلتے چلتے علی جب چھوڑ دیتے تھے تو خود ہی دشمنوں سے نپٹ لیا کرتی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے عورت، یہ ہے گھوڑا اور یہ ہے تلوار، مگر سارا کمال اسی قوت ارادی کا ہے، ول پاور کا ہے جو معرفت سے پیدا ہو۔ بس بات مکمل ہو گئی، اب کل سنیے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ معرفت کا کمال ہے، اور جب قوت ارادی پیدا ہو جاتی ہے تو قوت ارادی سب میں برابر ہوتی ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، چاہے کمسن ہو چاہے نابالغ ہو، قوت ارادی میں سب برابر ہوتے ہیں، کیونکہ معرفت کا کوئی سن و سال نہیں ہوتا، ایمان کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یقین کی کوئی ایج نہیں ہوتی، معرفت میں سب برابر ہے۔ معرفت میں سب برابر تھے تو قوت ارادی میں سب برابر تھے، اور جب سب برابر تھے تو اسی لیے ہم نے اگر 80 برس کے حبیب کو نیزوں سے لڑتے دیکھا ہے تو 6 مہینے کے بچے کو بھی تیر کھا کے مسکراتے دیکھا ہے، کیونکہ قوت ارادی میں سب برابر تھے، ول پاور میں سب برابر تھے، معرفت میں سب برابر تھے۔ 80 برس کا بوڑھا اور کہاں 6 مہینے کا بچہ۔ ارباب اعضاء جو کب سب سے چھوٹا شہید تھا حسین کے لشکر کا، اس پر دشمنوں نے اپنا ہر حربہ ختم کر دیا۔ کبھی یہاں پر توجہ فرمائیں، یہ کیا ظلم کی انتہا ہو گئی۔ دنیا میں ذبیحے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ چھوٹی چھوٹی چھریوں سے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، ایک طریقہ ہے اونٹ کو نہر کرنے کا، اور تیسرا طریقہ کیا ہے، لوگ تیر سے ذبح کیے جاتے ہیں۔ علی اصغر وہ ہے جو تیر سہشوبہ کا نشانہ بن کے تیر سے شہید ہوا، اور ایسا تیر تھا جو نیزے کے ساتھ کام کر رہا تھا، جس کو دیکھ کے ماں نے کہا تھا اب مثلو کا ینہر بیٹا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیری عمر کے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو قربان کرنے کا، ذبح کرنے کا تیسرا طریقہ تھا، وہ بھی اس کمسن بچے پر ختم کر دیا گیا۔ جب شہداء کے سروں میں ایک کا سر نظر نہ آیا تو ظالم نیزہ لے کے کربلا کے جنگل میں چلے، یہاں تک ایک جگہ نیزہ پہنچا تو ایک چھوٹے سے بچے کی لاش نکل آئی، ظالم خنجر لے کے آگے بڑھا، علی اصغر کے گلے کو جدا کیا، ہائے رباب پہ کیا گزری ہوگی، ارے میرے کمسن لال علی اصغر، تو شہادت کی آخری ترکیب سے بھی ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے۔ مجلس تمام ہو رہے سنیے ارباب۔ اور یہی وجہ تھی جب لٹا ہوا قافلہ چلا ہے تو ہر بیوی کے سامنے اس کے وارث کا سر تھا، لیلا کے اونٹ کے سامنے علی اکبر کا سر، اور رباب کے اونٹ کے سامنے 6 مہینے کے بچے کا سر، جس کی زلفوں سے خون تازہ ٹپک رہا تھا۔ ان دنوں میں آپ اسیروں کے مصائب سنتے ہیں۔ صاحب میتر ایک روایت لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب راہ کوفہ میں زینب کے ناقے کا گزر سجاد کے ناقے کے قریب سے ہوا تو زینب فرماتی ہے اے بیٹا سید سجاد، تم وقت کے امام ہو میرے لال، کہاں پھوپھی اماں، بیٹا تیری پھوپھی تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہے۔ اے پھوپھی اماں پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا بیٹا قرآن مجید میں سلیمان پیغمبر جانوروں سے باتیں کرتے تھے، جانور کی زبان کا تذکرہ ہے، کہاں تذکرہ ہے؟ اے بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ یہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے کیا کہتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے؟ یہ ایک ناقہ دوسرے ناقے سے کیا راستے میں کہہ رہا ہے اور زار و قطار ہو رہا ہے؟ کہے پھوپھی اماں یہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہماری پیٹھ پر اماریاں نہیں ہیں، ہماری پیٹھ پر محملیں نہیں ہیں، ذرا قدم دھیرے دھیرے اٹھانا، اگر کوئی بی بی گر گئی تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بھئی یہ سننا تھا زینب رقیہ مدینہ، اے نانا جانوروں کو ہماری بے کسی کا خیال، مگر آپ کی امت کو ہم پر رحم نہ آیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اے پھوپھی اماں، اور دوسرا سوال کیا ہے؟
اے بیٹا سجاد تیری پھوپھی تجھ سے سوال کرنا چاہتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے، اے پھوپھیاں بتائیے میں سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ کہ بیٹا دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھو نوک نیزہ پہ وہ اکبر کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، وہ انو محمد کا سر ہے، اور یہ تیرے بابا کا سر ہے۔ اے بیٹا سجاد میرے سوال کا جواب دے دے۔ کہ پوچھئے کیا پوچھتی ہے؟ بیٹا یہ بتا تیرے باپ کا سر بار بار نوک نیزہ پہ گھوم کیوں جاتا ہے؟ کبھی داہنے گھومتا ہے، کبھی بائیں گھومتا ہے۔ اے پھوپھی اماں جیسے بھیا اکبر کا سر گھوم رہا ہے، میرے باپ کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، دیکھیے بابا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ جوان بیٹے کا غم ہے جس نے ضعیف باپ کو نوک نیزہ پہ رلا دیا۔ اجرکم اللہ۔ روئیے ارباب اعضاء، یہ بیویوں کی اسیری کا زمانہ ہے۔ قید شام سے رہا ہونے کا تذکرہ یقیناً چہلم کے موقع پہ آپ نے سنا ہوگا، زینب کی مجلس کا ذکر سنا ہوگا، پرسے کو سنا ہوگا، قافلہ کربلا پہنچا شورا سنا ہوگا۔ میں ایک فقرہ سنیے اور مجلس تمام کروں۔ بہت سے مجمع میں زائرین ہیں، خدا سب کو مزید حج و زیارت کی توفیق عطا کرے۔ یہ امام حسین کی قبر جو ہے نا آج کافی اونچائی پر ہے، پہلے قبر حسین نیچے بیسمنٹ میں تھی، تہہ خانے میں تھی، بہت سے زائر جاتے تھے اور وہاں جا کے قبر حسین پہ دم توڑ دیتے تھے۔ حسین نے خدام سے خواب میں آ کے کہا دیکھو ہمارے زائروں کو نیچے ہماری قبر بنایا کرو، ان سے ہمارے قبر کی بے کسی نہیں دیکھی جاتی۔ اے رونے والوں، 1400 سال کے بعد جب قبر حسین کی بے کسی ہم سے اور آپ سے نہیں دیکھی جاتی تو ہائے جب چہلم کے دن بہن آئی ہوگی، اے بھیا بازاروں میں گئی، اے بھیا نامحرموں کے مجمع میں گئی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ سنیے، مجلس تمام ہو گئی۔ اے میرے خدام، میرے عزاداروں کو، میرے زائروں کو نیچے میری لحد پہ نہ لایا کرو، اوپر زری بن گئی، اوپر سے زیارت ہو جاتی ہے۔ اصل قبر حسین تہہ خانے میں ہے، بیسمنٹ میں ہے۔ ارباب اعضاء آپ بہتر جانتے ہیں، اگر کوئی انسان کسی انسان کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے تو اس سے ساری باتیں تو کرتا ہے اور اس سے شکوہ نہیں کرتا، اس سے ساری گفتگو کرتا ہے اور اس سے شکایت نہیں کرتا۔ یقیناً زینب جب بیویوں کے ساتھ قبر حسین پر آئی ہوں گی تو نوحہ پڑھا ہوگا، ماتم کیا ہوگا، گریہ کیا ہوگا، اے بھیا بہن آ گئی اپنا وعدہ پورا کرنے۔ مگر یہی زینب جب عورتوں کے ساتھ فرات کے کنارے لاش عباس پر آئی ہوگی تو زینب نے کہا اے بھیا عباس، ارے تم سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، بہن بازاروں میں گئی، درباروں میں گئی، اے بھیا زینب آئی ہے مگر سکینہ نہیں آئی، اے عباس بڑا تم کو یاد کرتی تھی، بڑے تماچے کھائے، بڑے تازیانے کھائے، قید خانہ شام میں سکینہ سو گئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پالنے والے محمد و آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ ان مجالس کو قبول فرما، تمام منتظمین مجالس اور حاضرین مجالس اور تمام مومنات کی توفیقات میں ضحا فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہمارے بچوں کو صاحب علم بنا، واجبات دین کا پابند بنا، بیماروں کو شفا یاب فرما، مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، عزائے حسین کی حفاظت فرما، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما، وارث غم کے ظہور میں تعجیل فرما، اس فرش عزا کو اس دنیا میں باعث عزت اور آخرت کے لیے باعث شفاعت قرار فرما۔ جن لوگوں نے مجلس اسپانسر کی ہے ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ایک بیمار کی دعائے شفا کی التماس ہے، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ پروردگار تو نے وعدہ کیا ہم بے چین دلوں کی دعاؤں جب سنتے ہیں۔ یہ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ حسن، مہدی، عابدی اور ان کے بچوں کو اور عابد اقبال علوی اور امجد شاہ کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، صحت یاب فرما، مزید سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ آپ حضرات صدیقہ بیگم بنت یاور حسین اور ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائے۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یا رسول اللہ ماتم حسین.